شرح صدور کے اندر ایک اللہ دی ولیہ دی کرامت بیان کی گئی. یہ بغداد دی ولیہ سے اس اللہ دی بندی دی وفات ہو گئی، فوت ہو گئی. اتنے یہ کفن چور سی، جدو مردہ دفنا دیں تو پھر وہ کام شروع ہوتا سی. رات میں جا کے تازہ قبر آتی کھود کے کفن کر لینا. کفن بھی یہ خدا نہیں آتا، بالکل نواں نکور کپڑا ہوتا سی. لہذا ولیہ کی جدو وفات ہوئی کہ وہ کفن چور بھی جنازے کے نال آ کے لڑیا، انہیں جنازہ پڑے اور پھر جدو جنازہ قبرستان گیا تو نال گیا تاکہ قبر ویچ لوا کہ قبرستان میں کتنے قبر بنی تاکہ رات میں لمبی نہ پوے، آسانی رہے. چنانچہ جدو کفن دفن ہو گیا لوگ واپس آ گئے، یہ بھی آ گیا. رات کو گیا تاریخی میں جا کے اس نے وہ سن لایا قبر کو، سرنگ کھٹی، اور جس ویلے اس اللہ دی ولیہ دے جسم پاک دے قریب پہنچیا تے کفن نو انج کر کے پکڑیا اتارن واسطے، کھینچن واسطے. جدو کفن نو پکڑیا نا تے اللہ دی ولیہ نے ہاتھ ہزار کے ان دے گھٹ کو پکڑا، کیونکہ ولی اللہ دے حکم کے مطابق موت آدھی روح نکل جاتی. لیکن میں پچھلے جمعے تو دسیا سی کہ زندگی دو طرح کی ہے، ایک ہے حیات عادی اور دوسری ہے حیات حقیقی. جڑی حیات عادی ہے ان دے واسطے روح کا ہونا ضروری ہے. روح جسم دے اندر آتی ہے، جسم زندہ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں حیات عادی. روح نکل گئی، جسم مردہ ہو گیا. لیکن یہ جو جسم مردہ ہویا یہ عادی مردہ ہوا، حیات عادی ہے اور ممات عادی ہے. لیکن حیات حقیقی واسطے روح کا ہونا ضروری نہیں. روح ہوے یا نہ ہوے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جسم چاہے بغیر روح کے زندہ فرماتا ہے. پچھلے جمعے میں انہوں واقعہ سنایا سی اس نے حنانا نبی پاک جس ستون دے نال کھجی دی اور لکڑ سکی لکڑ دے نال ٹیک لا کے تیار بعض ارشاد فرماتے سن. جب ممبر بن گیا، ممبر پہ جہاں بیٹھے تھے اس ستون میں رونا شروع کر دیا. آپ نے آ کے گل بکڑی میں لیا تو پھر چپ نے کی دستوریاں لے کے یارو اس ستون کے اندر کہڑی روح ہے؟ روح نہیں ہے، لیکن سب کچھ محسوس کر رہا ہے. زندہ لوگوں کی طرح محسوس کر رہا ہے کہ ہوں کم جدائی پہ گئی، کملی والا کمس نہیں ملیا. حضور میرے کا ٹیک لا دے سر، اج ٹیک نہیں لایا. اور جدو آ کے حضور نے گل بکڑی بچ لیا، سینے نہ لایا تو چپ کر گیا. یہ مطلب ہے کہ ساری اندر حواس کا بیدار نے، حصہ ان بیدار نے. بغیر روح دے جو زندہ ہے تو اس کو حیات حقیقی حاصل. تو ولی اللہ کے حکم کے مطابق کہ کل نفس ذائقہ الموت، موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، ہر ایک نے چکھنا ہے. تو ولی تے بھی موت وارد ہوتی ہے اور وہ موت کی ہے کہ روح نکل جاتا ہے. لیکن روح نکل گیا تو پھر کی ہویا؟ روح اگر نکل گیا تو پھر کی ہویا؟ حیات حقیقی کے نال تو ولی سے بھی زندہ. کون کہتا اے ولی مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. وہ اللہ دی ولیہ، روح نکل گئے، احکامات شریعت لاگو ہو گئے، کفن ہویا، جنازہ پڑھیا گیا، دفن ہویا، سب کچھ رسم ادا ہو گئیاں. لیکن جس ویلے چور نے جا کے ہاتھ پایا کفن تے ولیہ بھی لے گئی اٹھوں تے فرمان لگی، آواز آئی، ولیہ نے کہا سبحان اللہ رجل مغفور یاخذ کفنا مغفور، کہ ایک بخشیا ہوا جنتی بندہ، ایک بخشے ہوئے جنتی روح دی جنتی دا وہ کفن اتار رہا ہے. وہ جڑا کفن چور سی جن ساری زندگی ہی یہ پیشہ سی کفن چوری کا، اس نے کہا کہ حضور اے اللہ دی بندی ہے، اللہ دی ولیہ، تیرے تے بخشے ہون وچ کوئی شک نہیں، تیرے جنتی ہون وچ تے کوئی شک نہیں. تو تے مغفور ہے، تو تے بخشی ہوئی ہے، میں کیویں مغفور ہوں، میں کیویں بخشا ہویا؟ میں تے ساری عمر ہے چوری کرتا رہا، کفن چراتا رہا. قال وہ ولیہ بولی ان اللہ غفر لی، اللہ تعالیٰ نے مینوں بھی بخش دیتا ہے، ولی جمیع من صلی علیہ،
تے ہر اس بندے نو بخش دیتا ہے جس نے میری نماز جنازہ پڑھی وَأَنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ عَلَيَّ تے تو اج میرے اوتے نماز جنازہ نہیں پڑھی سی آیا سی نا کہ جنازہ پڑھ کے نال جس بن جا کے قبر کا تعین ہو جائے گا موڑ آمد پہاڑی نہ ہوئے اس واسطے بری نیت کے نال جنازے میں شامل ہویا لیکن یاد رکھو ولی وہ ہے کہ جس کی صحبت دے وچ نیت جیسی بھی ہوئے پھر بھی رنگ لگ جاتا ہے اتنے میں تمہیں ایک حدیث سناؤں یہ واقعہ تسی سن لیا واقعہ سن لیا ولیہ نے کہا تو اس طرح مغفور ہے جنتی تو اس طرح ہے کہ اللہ نے مینوں بھی بخشیا ہے تو جن میرا جنازہ پڑھیا انہوں بھی بخش دیتا ہے تو کیا تو میرا جنازہ نہیں پڑھیا تو بھی پڑھیا سی نا جنازہ بخشیا گیا اور اس بندے نے پھر وہ جڑا کفن چور سی جب اس نے یہ خوشخبری سنی تو پھر سچی توبہ کر کے وہ بھی ولی کامل بن گیا سچی توبہ کر کے وہ بھی ولی کامل بن گیا اور اس کی تائید میں تمہیں حدیث پاک سناؤں